ٹرمز ہیں, سوال پوچھا گیا کہ یہ جو ٹرمز ہیں ٹرانسجینڈر, خنثی, خسرہ, انٹرسیکس, مخنث, یہ ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں یہ آخر ان کا معنی کیا ہے؟ تو عبدالرحمان صاحب آپ سے میں اسٹارٹ کروں گا کہ آپ چونکہ اس کو لیگل اسپیکٹ سے دیکھ رہے ہیں تو ذرا آپ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں کہ ایک بندہ, پڑھا لکھا بندہ بھی تھوڑی دیر کے لیے کنفیوز تو ضرور ہوتا ہے کہ آخر میں کس چیز کے دفاع کے لیے بات کر رہا ہوں. ماشاء اللہ جی, یہ آپ کا سوال بڑا ریلیونٹ اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے. یہ جو ٹرمز ہیں ٹرانسجینڈر, اور اس کا جو متبادل ترجمہ کیا جاتا ہے اردو میں, اور جو میں کہوں گا کہ جو قومی اسمبلی میں اس بل کا جو اردو ترجمہ پارلیمنٹیرینز کو دیا گیا, اس میں اس کی ٹرانسلیشن کی گئی مخنث. صحیح. اور جو اسلامی نظریاتی کونسل, میں اس لیے اس کا ذکر کروں گا کہ وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے, اس کی جو سفارشات میں اس کا جو ترجمہ استعمال کیا گیا وہ ہے خواجہ سرا. اب یہ تینوں ٹرمز کیا ایک دوسرے کے سینونیمز ہیں, کیا مترادف ہیں, کیا انٹرچینجبلی یوز ہو سکتی ہیں نہیں؟ جب میں نے اس پر ریسرچ کی ہے تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ جو ایک شعر ہے, غالباً مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے, کہ اہل دانش نے بڑی سوچ کے الجھائی ہے. یہ گتھی بڑی سوچ کر الجھائی گئی ہے, اس کے پیچھے بڑی زبردست پلاننگ ہے. وہ کیا کہ جو مخنث کا لفظ ہے وہ تو ایسے مرد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ جو عورتوں کی حلیہ وضع کرتا ہے, اسے شبہات اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ تو اس کے بارے میں تو بڑی صریح احادیث موجود ہیں اور صحیح حکم بھی موجود ہے کہ وہ ملعون ہے. بالکل. تو اب میرا یہاں سے سوال یہ پیدا ہوا کہ ایسے افراد جن پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو رحمت للعالمین کہا گیا, ان کی اس ذات نے بھی لعنت کی حد تک شدید وعید فرمائی, اور ہم ان کو یہاں پر اپنے ایک قانون کا لاڈلا بنا کر ان کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ کیسے ہو رہا ہے؟ اور پھر جب خواجہ سرا کی لفظ کی تحقیق میں گیا ہوں تو یہاں پہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے. وہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بایولوجیکلی جو بچے پیدا ہوتے ہیں انہیں شریعہ میں یا عربی میں ہم خنثی کہتے ہیں. تو ہم جو ان خنثی کا متبادل لفظ, ہم جو اس کو عزت افضا لفظ کہنا چاہتے ہیں اپنی طرف سے, وہ خواجہ سرا ہے. اب جو خواجہ سرا کی آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ پرانے مغل شاہی خاندانوں سے اس کا تھوڑا سا وہ ملتا ہے, تاریخ ملتی ہے کہ خواجہ سرا ایسے مرد ہوا کرتے تھے جو مضبوط جسامت کے ہوں, اور مغل بادشاہوں کے جو زنان خانے ہیں ان میں ان کو ڈپیوٹ کیا جاتا تھا کہ وہ وہاں پر پہرے داری اور نگہبانی کریں, خواتین کے نگہبانی پر مامور تھے. اور ان کے جو میل آرگنز تھے وہ کیسٹریشن کروا دی جاتی تھی. اس کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے جو کہ وہ ایک تو زنان خانہ میں کسی سے ان کا سیکشول ریلیشن قائم نہ ہو, اور دوسرا فزیکلی ان کو ایسے مرد چاہیے تھے کہ جو پروٹیکشن بھی پراپر کر سکے. اب اس کو فرہنگ آصفیہ جو ایک اردو کی ڈکشنری ہے اس پہ باقاعدہ یہ لکھا ہوا, یہ سارا, یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. اب خواجہ سرا اور خنثی مماثلت کیسے ہو گئی, اس کی مترادف یا سینونیمز کیسے ہو گئے, یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ وہ بایولوجیکلی اس کی برتھ ہی ایسی ہوئی ہے جو ڈیفیکٹیو ہے, اس کے ڈیول آرگنز ہیں. اس آدمی خواجہ سرا جو ہے وہ اس کی پیدائش جو ہے وہ مرد کے طور پر ہوئی ہے, اور اس کے جو سیکشول آرگنز ہیں وہ میل کے تھے. اس کی انگلش میں ٹرانسلیشن خواجہ سرا کی جاتی ہے وہ یونخ کی جاتی ہے. یونخ کسی بھی ڈکشنری میں دیکھ لیں کہ اے میل ہو ہیز بین کیسٹریٹڈ. اب اے میل وہ ڈیفینیٹلی میل ہے, اور کیسٹریشن اس کی ہوئی ہے سبسیکوینٹلی کسی وجہ سے بھی ہوئی ہے. تو اب جو بائی برتھ اور ایک جو بعد میں سبسیکوینٹلی ہوئی ہے, ان دونوں میں بڑا ڈفرینس ہے. اب اس کو ہم ٹرانسجینڈر کے ورڈ کے ساتھ جب ملائیں کہ جی یہ ان کی ٹرانسلیشن شاید یہ بنتی ہے, نہیں. ٹرانسجینڈر کا ورڈ اس کا اتنا ایکسٹینڈی اسکوپ ہے کہ اس میں جتنے بھی سو کالڈ جینڈر ویریئنٹس ہیں جو یورپ میں اتنا کریٹ ہوتے جا رہے ہیں, اور ایون کہ جو پلس کا سائن بھی ہے, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ فیوچر میں بھی کوئی انوینشن ہوگی یا کوئی ایسی سوچ آئے گی تو اس کو بھی اس میں انکلوڈ کر دیا جائے گا. تو معنوی اعتبار سے اور تعبیری اعتبار سے جو ٹرانسجینڈر کا ورڈ ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ معنی رکھتا ہے, جبکہ خواجہ سرا ایک لمیٹڈ سا معنی ہے, اور اسی طرح جو خنثی ہے وہ بھی ایک لمیٹڈ اس کے معنی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹرانسجینڈر بل کا نام ہی ٹرانسجینڈر, جو ایکٹ کا نام ٹرانسجینڈر رکھا گیا ہے, یہ اسی پلاننگ کے ساتھ یہ ایمبیگوٹی رکھتے ہوئے دیا گیا. اور اس کو میں فردر میں آپ کو بتاؤں کہ افسوسناک ہے ہماری بیوروکریسی کیا کر رہی ہے, ہمارے پارلیمنٹریز کیا سوئے میں کہ جو اس سیکشن کا, اس میں جو ٹرانسجینڈر ایکٹ ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو سیکشن 2N ہے, جو اس کی گزٹ میں ایک لیگل حیثیت ہوتی ہے, جو ڈرافٹ گزٹ میں پبلش ہوتا ہے وہی فائنلٹی ہوتی ہے. اب آپ قومی اسمبلی سے جو ڈرافٹ کی کاپی ان کی ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کریں تو اس کے 2N میں جو انٹرسیکس ہے اس کے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے کیا, خسرہ. جب کہ جو ڈرافٹڈ ہے, جو گزٹڈ ڈرافٹ ہے, اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے, خنثی. تو جو آپ کی بات ہے میں اس کو انڈورس کروں گا کہ اتنی کلیورلی ان ساری ٹرمینالوجی کو الجھایا گیا ہے کہ پاکستانی قوم کو, پاکستان کے جو سادہ لو عوام ہیں ان کو, اور جو علماء ہیں, فقہا ہیں, وکلا ہیں, ان کو یہ بات سمجھ ہی نہ آنے دیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور لفظ فوکس جو رہے وہ ٹرانسجینڈر کرے. بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے سارا بیان کیا. میرے پاس یہ